بسم الله
جس وقت اسی موسیٰ علیہ السلام نے کو وعدہ لیا 40 لیلہ 40 راتاں دا 40 دناں دا ثم اتخذتم العجل من بعد پھر تسی موسیٰ علیہ السلام تو بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا وانتم ظالمون اور تسی ظلم کرنے والے سے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک پھر اس تو بعد اسی تہاڈا یہ جرم بھی معاف کر دیتا لعلکم تشکرون تاکہ تسی اللہ پاک کے شکر گزار بن جاؤ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ اور جس وقت اسی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور معجزات عطا فرمائے لعلکم تہتدون تاکہ تسی لوگ ہدایت پا جاؤ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات کہی کہ اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل کہ تسی پچھڑے دی عبادت کر کے اس کو اپنا معبود بنا کے اپنی جاناں سے ظلم کر چکے ہو فتوبوا الی بارئکم ہم تسی اپنے اللہ کے بولو اس کی معافی منگو توبہ کرو فاقتلوا انفسکم اپنی جاناں کو قتل کرو ذالکم خیر لکم عند بارئکم یہ بات تواڈے پروردگار دے تواڈے رب دے نزدیک بہتر ہے فتاب علیکم تو اللہ وحدہ لا شریک تواڈی توبہ قبول فرمائے گا انہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص ہے کہ جو خالق و مالک کلہ ہی ساری کائنات کے نظام کو بنانے والا ہے اور کلہ ہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے نہ اس کائنات کے نظام کے بنان اندر کوئی اس کا شریک ہے نہ اس کائنات کے نظام کو چلان اندر کوئی اس کا شریک ہے درود و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات تسلیم کہ جنہاں کو اللہ پاک نے ساری کائنات کے لوگوں واسطے رہبر رہنما مرشد ہادی بنا کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا مختصر حمد و ثنا کے بعد سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنی قوم لے کے دریائے ملزم کو پار گزرے اور فرعونیاں کو اللہ وحدہ لا شریک نے اس دریا کے اندر غرق کر دیتا تباہ اور برباد کر دیتا تو ہن اس قوم کے کول کوئی ایسی کتاب نہیں کوئی ایسی تحریر کوئی ایسا پیغام نہیں کہ جس کے اوپر عمل کرن جس کو اپنا چنانچہ اس صحرا کے اندر اس میدان کے اندر انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے اپنے بت بنا کے انہوں نے اتنے مجاور بن کے بیٹھے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے یا موسیٰ جعل لنا الہا کما لہم آلہہ جس طرح انہاں دے معبود نے نا ساڑھے واسطے بھی کوئی معبود مقرر کر دے ساڑھے واسطے بھی کوئی داتا غوث اعظم دستگیر لجپال مشکل کشا بنا دیو مقرر کر دیو تاکہ اسی بھی انہاں دی اسی طرح پوجا کریے جس طرح ایک قوم اپنے اپنے نہ بتاں دے اوتے مجاور بن کے بیٹھی اور انہاں دی پوجا جناب موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت یہ بات سنی تو فرمایا انکم قوم تجہلون تہاڈی مت ماری گئی ہے اسی دے جاہل ہو کہ اللہ پاک نے
اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ وحدہ لا شریک کے نال شرک کا سوچ رہے ہیں۔ چنانچہ نہ ہلاک اندر پھر اللہ وحدہ لا شریک نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تسی ساڈے کول دور پہاڑ تے آؤ اور 40 دن اس مقام تے رہ کے عبادت کرو، دن کے وقت روزہ رکھو، عام حالات کے اندر ذکر اذکار کر کے نماز پڑھ کے اللہ کی عبادت کرو۔ 40 دنوں تو بعد پھر اللہ وحدہ لا شریک نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو تورات جیسی کتاب عطا فرمائی، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور۔ اللہ پاک نے تورات نازل فرمائی، اس تورات کے اندر ہدایت بھی ہے اور نور۔ لیکن 40 دن مسلسل یک بار بھی نہیں سن۔ اللہ پاک نے پہلا 3 دن کیا اور فرمایا تسی اتنے دن مسواک نہیں کرنی۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام کی اللہ پاک کے نال ملاقات سی، جناب موسیٰ علیہ السلام تیار شہر ہوئے کہ مسواک بھی کی تھی کہ میری اللہ پاک کے نال ملاقات، تو میں اپنی صفائی ستھرائی کر کے فریش ہو کے اللہ کے حضور جاواں۔ اللہ پاک نے فرمایا میری اجازت تو بغیر کسی مسواک کر لیے میں تو تمہیں کیا ہی سی، لہذا 10 روزے ہو۔ قرآن بیان کرتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 یسی موسیٰ علیہ السلام نے بولو 3 دنوں کا وعدہ لیا، لیکن بعد میں اللہ وحدہ لا شریک نے حکم فرمایا کہ پھر انہوں نے 40 دن پورے کیتے۔ اللہ کریم نے مینوں تمہیں بات سمجھائی ہے، کائنات کے لوگوں نے بات دسی ہے، اگر پیغمبر بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرتا ہے اللہ کو وہ بھی پسند نہیں، تو تسی اپنی مرضی نہ کیوں کرتے؟ اللہ مسواک کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مطہرۃ للفم و مرضات للرب کہ لوگوں جی مسواک ہے، مسواک کرنے نال منہ کی پاکیزگی ہو جاتی ہے، منہ صاف ہو جاتا ہے، و مرضات للرب دیرشاں والا رب راضی ہو جاتا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں لولا انا شکا علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ فرمایا اگر میں اپنی امت واسطے مشکل نہ سمجھدا میں انہاں نوں آرڈر کر دیتا تسی جدوں بھی وضو کرو تے جدوں بھی نماز پڑھو تو مسواک کریا کرو۔ اتنا اچھا عمل، اتنا بہترین اللہ کا پسندیدہ عمل یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی اجازت تو بغیر صرف اللہ جرمانہ کر دیتا ہے۔ میں 10 روزے اور 40 دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، پیچھے قوم نے ایک بچھڑا بنایا سامری میں، قوم نے اس کو پوجا کرنی شروع کر دی اور کہنے لگی اصل میں ساڈا رب یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھول گئے نے، انہوں کو پتہ نہیں چلیا اور دور پہاڑ کے اللہ جناب ملاقات واسطے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اس بات پہ بڑے ناراض تھے، غصے ہوئے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اسلام یاد دلایا، بنی اسرائیل میں نعمت یاد دلائی، فرمایا اسی ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، تسی ایڈا بڑا جرم کیتا کہ میرے مقابلے تے بچھڑے کی پوجا شروع کر دیتی، تسی بچھڑے کو معبود بنا لیا، لیکن میں پھر بھی تو معاف کیتا ہے اور اس واسطے معاف کیتا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تسی شکر گزار بن جاؤ، تو سمجھ آ جائے کہ جڑا رب ساڈے تے اتنا مہربان ہے اس اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن تسی بجائے اس کے شکر گزار بنتے ہو، تسی پھر اللہ کی نافرمانیاں تے لگے رہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پھر اس کو سخت سزا دی، فرمایا ٹھیک ہے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تہاڈی قوم کی توبہ قبول ہوئے گی، لیکن انہوں کی صورت یہ ہے انہوں نے حکم کرو فقتلوا انفسکم، انہیں اپنے آپ کو قتل کر، اپنی برادری کے لوگوں کو، قبیلے کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو جنہاں نے شرک کیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جنہاں لوگوں نے شرک کیتا سی وہ بیٹھ جاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے نام شرک نہیں سی کیتا انہوں نے ہتھیار نکالے، خنجر اور تلوار نکالیاں، اللہ وحدہ لا شریک نے نا ڈیرا سمندر تے چھا دیتا، کسی کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر
وحدہ شریف نے روشنی کر دیتی، اندھیرا ختم کر دیتا. اور اس دوران جس ویلے انہوں نے دیکھا کہ 70,000 آدمی بنی اسرائیل کا قتل ہو گیا. جس ویلے 70,000 آدمی قتل ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے. اس واسطے تسی ان کا عمل نہیں کرتے. یہ 4 آیتاں جنہاں میں ترجمہ کیتا سی انہاں دا مفہوم ہے اور انہاں دے واقعہ بیان. یہ تو میرے تمہارے واسطے بات سمجھ آئی. ایک تو انسان اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، پھر انسان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. جی میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے روزے رکھنا حکم فرمایا. اللہ تعالیٰ کے کولوں کتاب لینی ہے، ہدایت حاصل کرنی ہے، رہنمائی لینی ہے. بغیر محنت کے نہیں. ساری دکانداری بغیر محنت تو نہیں چلتی، ساری کھیتی باڑی بغیر محنت تو نہیں ہوتی. تو کیا اسی سمجھتے ہیں کہ سانو ہدایت بغیر محنت تو مل جائے؟ ساڑا رب بغیر محنت تو راضی ہو جائے گا؟ انسان کو اپنے اللہ کو راضی کرنے واسطے اللہ وحدہ شریف کی عبادت کرنی ہوئے گی. روزہ رکھے، صدقہ خیرات کرے، نماز ادا کرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سجدے کی حالت اندر ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ تو اپنے اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک سی جی اپنے رابطہ کو کام پہ گیا نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نماز پڑھ دے، روزہ رکھ دے، صدقہ خیرات کر دے، پھر اللہ وحدہ شریف کے کول دعا کر. اسی نماز نہیں پڑھتے، اسی نیکی کا کوئی عمل نہیں کرتے، صدقہ خیرات کا سوچتے بھی نہیں، روزہ اسی رمضان کو علاوہ چکھ کے نہیں دیکھتے، پھر اسی سمجھتے ہیں کہ سارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی کہ 40 دن کا روزہ رکھوایا موسیٰ علیہ السلام. امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا سردی کا موسم ہے، چھوٹے چھوٹے دن میں موسم جیسا ٹھنڈک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن بندے واسطے کہ اللہ وحدہ شریف کی طرفوں دن گفٹ ہے، ایک ہدیہ تحفہ نہیں کہ مومن بندہ دن دے وقت روزہ رکھتا ہے، رات میں بیٹھ کے لمبیاں راتاں نے نیند ہوتی پوری ہو جاتی ہے، پھر رات کو اٹھتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے. یہ دن کو بھی فائدہ اٹھاتا ہے، رات کو بھی فائدہ اٹھاتا ہے. پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سردیاں دے دن اور سردیاں دی راتاں اللہ وحدہ شریف نے مومن بندے واسطے تحفہ بنا. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں تو فائدہ اٹھا رہے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ پاک اس بندے کو جہنم کو 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتا ہے. اینا تو دور ایک روزے دے نال ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ مہینے کے اندر 3 روزے رکھتا ہے، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کا، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے دے کھاتے دے اندر پورے مہینے دے روزے لکھ دیتا ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. یہ وہ اعمال نے جن کا سانو اہتمام کرنا چاہیے. چلو گرمی جون جولائی مئی کے مہینے نے انسان سمجھتا ہے بڑی مشکل ہے، بڑی دقت ہے. اے سردیاں کے اندر نومبر ہے، دسمبر ہے، جنوری ہے، یہاں مہینے کے اندر تو انسان کو کوئی دقت نہیں. زیادہ تو زیادہ کوشش کر لینی چاہیے اللہ کریم میں وہ توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا ان آیتوں میں مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جڑا انسان اللہ کے دروازے پہ آ جاتا ہے، اللہ پاک کے کولوں معافی مانگتا ہے، وہ شرک تے کفر جیسا بڑا جرم بھی کرے، اللہ وحدہ شریف جن اس دنیا کے اندر جڑا سچے دل نال توبہ کرے گا اللہ پاک وہ جرم بھی معاف فرمائے. ساڈے پاس لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے، میں اس واسطے بات ذرا وضاحت کرتا ہوں. اسی سمجھنے ہیں جڑا بندہ شرک کرتا ہے نا اللہ نے انہوں معاف نہیں کرنا. شرک تے گناہ ایسا کہ معاف ہی نہیں ہوتا. یاد رکھیے اللہ کریم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک اللہ معاف نہیں کرتا. یہ اس بندے واسطے جڑا شرک کی حالت اندر فوت ہو جائے. قیامت والے دن اللہ پاک جنوں چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن جڑا بندہ مشرک ہے، شرک کرتا ہے، اس کو اللہ نے معاف نہیں کرتا. جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکا پکا نام بھی معاف کیتا نا، اللہ دوزخ دے وچوں سزا دے کے گناہ دے مطابق تے پھر جہنم وچوں کٹ لے اور پھر اس انسان کو اللہ جنت اندر پہنچائے
شرک نہیں کیتا، لیکن جڑا بندہ شرک کرے گا انہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم اور دوزخ کے اندر ہی رہنا ہے، اس کو کبھی بھی جہنم دے وچوں نہیں کڈیا جائے۔ لیکن اس دنیا کے اندر جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا، جب تک اس انسان کا گردرا شروع نہیں ہو جاتا، جب تک موت کے آثار ہونے شروع نہیں ہو جاتے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا، اس دنیا کے اندر انسان توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ وحدہ لا شریک شرک جیسا گناہ بھی اللہ معاف کرتا۔ اور پھر ان آیتوں کے وچ یہ مسئلہ ثابت ہوا ہے کہ انسان کو گناہ کر کے وہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، اصرار نہیں کرنا چاہیے، ضد کے اڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف فوری طور پہ رجوع کرنا چاہیے، اور توبہ کرنے تو بعد، معافی مانگنے تو بعد پھر اس بندے کو ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ یہ نہ سمجھے کہ چلو پچھلے تو معاف ہو گئے ہیں تو پھر سے اللہ کا شکر ادا کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، انسان پھر اس توبہ کے اوپر پکا رہے، اس توبہ کے اوپر انسان یقین رکھے، اور اس توبہ کی امید پہ ہمیشہ اپنے اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہے، اللہ وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کرے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اور اللہ وحدہ لا شریک کے فرمان کو یہ بات سمجھ آئی، ورنہ یاد رکھیے اگر انسان اس گناہ کو اصرار کرتا ہے، گناہ بار بار کرتا ہے، یا اس توبہ کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک توبہ بھی سخت کرتا ہے، جی میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی توبہ قبول ہوئے گی، لیکن تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، 70,000 بندہ قتل کرے تو بعد پھر توبہ قبول ہوئی نا۔ اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ وحدہ لا شریک کے دروازے پہ آتے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لیتے، تو شاید اللہ وحدہ لا شریک ہونا نو اتنی بڑی سخت انہوں نے پابندی نہ لگاتے، اور اللہ پاک صرف انہوں نے کہنا ہی انہوں نے توبہ قبول فرما۔ اور ان آیتوں تو ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ ہدایت صرف اور صرف ہوئے جو پیغمبر لے کے آتا ہے، کتاب کی شکل اندر، وہ اپنی حدیث کی شکل اندر، معجزات کی شکل اندر، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں اسی کتاب بھی دیتی، فرقان معجزے بھی دیتے، کہ کیوں عطا فرمائے گا اللہ تم تہتدون، تاکہ تسی ہدایت پاتا ہو۔ پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کو علاوہ کی کوئی ہدایت نہیں مل سکتی، اس واسطے انسان کو ہمیشہ پیغمبر کا فرما بردار رہنا چاہیے، انسان کو ہمیشہ پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کو اپنانا چاہیے، انسان کو ہمیشہ اس سے دین کی پیروی کرنی چاہیے جو پیغمبر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لائے گئے۔ اور ایک یہ بھی بات سمجھتے ذرا کہ پیغمبر کی بات جس کو اسی حدیث کہتے ہیں، یہ اس سے طرح ہی دین ہے، یہ اس سے طرح ہی حجت ہے، یہ اس سے طرح ہی اللہ پاک کی طرفوں وحی ہے جس طرح اللہ کی طرفوں نازل کردہ کتاب وحی۔ موسیٰ علیہ السلام کے قرآن جو نازل ہوئی، فرعون اس کو پہلا غرق ہو گیا، کہ فرعون کیوں کافر ہے، فرعون کیوں غرق ہوئے ہے، اجے اللہ نے تورات سے نازل نہیں فرمائی، موسیٰ علیہ السلام نے تورات نہیں دی، فرعون کافر ہویا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ٹھکراتے، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے۔ یہ معنی ہے کہ جیڑا انسان بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چٹلاتا ہے، جتنا بڑا یہ جرم ہے اتنا بڑا پیغمبر کی بات کو چٹلانا ہے۔ آج کے دور اندر اور کیا مطلب کے مسئلہ ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرفوں وحی ہے، جس طرح قرآن اللہ کی طرفوں وحی ہے، اسی طرح امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اللہ کی طرفوں وحی ہے۔ جی میں قرآن شریعت ہے، میں حدیث کی شریعت ہے، جی میں قرآن حجت اور دلیل ہے دین کے اندر، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی دین کے اندر حجت اور دلیل ہے، جی میں قرآن کا بن کر مسلمان نہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بن کر بھی بندہ مسلمان نہیں۔ کہ قرآن پاک کی آیتوں تو سامنے بات سمجھ آئی جو اس وقت میں تلاوت کی تھی، اور انہوں نے مفہوم احباب کے سامنے رکھے ہے، اس واسطے سے جو قرآن پاک پڑھ لیا وہ دے نال سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع اور فرما برداری اسی طرح لازمی طریقے نال کرنی چاہیے جس طرح سے قرآن پاک کو پڑھتے اور سمجھنے اور سننے، اور جس طرح قرآن کا ادب و احترام کرنے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی ادب و احترام کریے، جس طرح سے قرآن پاک کو دین کے اندر حجت اور دلیل تے حرف آخر سمجھنے،
اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نو بھی دین کے اندر حج پہ آ کر حجت اور دلیل سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت ہوئے گی قرآن کی گل منن دے نال اور نبی کی اطاعت ہوئے گی حدیث تے عمل کر۔ اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے اللہ پاک مینوں تانوں جميع مسلماناں نو قرآن و حدیث کو سمجھن دی اور اس سے کما کو عمل دی توفیق عطا فرمان۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔